سوچیں ذرا کہ ایک اسمارٹ فون بری طرح ہینگ ہو رہا ہے، ایپس بالکل کام نہیں کر رہی اور بیٹری بھی بس ختم ہونے والی ہے، تو ایسے میں اسے ٹھیک کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ہم اسے بس ایک دفعہ ری سٹارٹ یا ری بوٹ کر دیتے ہیں۔ بالکل، اسے ریبوٹ کر دیتے ہیں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے فون کی جگہ انسانی جسم کے کسی خلیے، کسی سیل کے بارے میں سوچیں۔ اگر ہم انسانی جسم کو بھی بالکل اسی طرح ایک پرانے آؤٹ ڈیٹڈ سافٹ ویئر کے طور پر دیکھنا شروع کر دیں جسے ضرورت پڑنے پر ری پروگرام کیا جا سکے، تو کیا ہوگا؟ یہ بہت گہری بات ہے نا؟ مشہور فیوچرسٹ رے کرٹزویل نے یہی چونکا دینے والا نظریہ پیش کیا تھا۔ ان کا ماننا ہے کہ ہماری حیاتیات یعنی بائیولوجی دراصل ایک سافٹ ویئر پروسیس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دیکھیں، یہ حیاتیات کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ اگر ہم ڈی این اے کی ساخت پر غور کریں تو یہ واقعی کسی کمپیوٹر کے سورس کوڈ سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ صحیح، مطلب دونوں میں کافی مماثلت ہے۔ بالکل، کمپیوٹر کا کوڈ 0 اور 1 پر مبنی ہوتا ہے، جبکہ جو انسانی ڈی این اے ہے وہ 4 بنیادی کیمیکل حروف پر مشتمل ہے: A, C, T اور G۔ ان حروف کی ترتیب ہی یہ طے کرتی ہے کہ ہمارا جسم کیسے بنے گا، کون سی بیماری آئے گی اور ہم کیسا سوچیں گے۔ لیکن ایک بہت بنیادی فرق بھی تو ہے اس میں۔ ہاں، وہ فرق یہ ہے کہ کمپیوٹر کا جو سافٹ ویئر ہے وہ انسانوں نے باقاعدہ شعوری طور پر سوچ سمجھ کر ڈیزائن کیا ہے، جبکہ ہمارے ڈی این اے کا یہ کوڈ ارتقاء کے سست اور بالکل اندھے عمل کے ذریعے لکھا گیا ہے، جسے موجودہ شکل تک پہنچنے میں اربوں سال لگ گئے۔ اور آج کی اس تفصیلی گفتگو کا جو بنیادی مشن ہے وہ یہی سمجھنا ہے کہ کس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کی مدد سے انسانی ڈی این اے کے اس قدیم سورس کوڈ کو باقاعدہ دوبارہ لکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی حیران کن سفر ہے۔ واقعی ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس کی گہرائی میں جائیں، یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آج کی گفتگو میں ارب پتی افراد کے نظریات یا ٹیکنالوجی کمپنیوں کے مقاصد کا جو ذکر آئے گا، ہم ان کی کوئی تائید نہیں کر رہے۔ بالکل، ہم کوئی اخلاقی یا سیاسی سائیڈ نہیں لے رہے۔ صحیح، ہمارا مقصد صرف ان حقائق کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں سننے والوں تک پہنچانا ہے جو خاموشی سے ہماری دنیا کا مستقبل طے کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ غیر جانبداری اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ تاریخ دان یوول نوہا ہراری پہلے ہی ایک بہت سخت انتباہ جاری کر چکے ہیں۔ جی ہاں، ان کی وارننگ تو کافی مشہور ہے۔ بالکل، ان کے مطابق یہ ٹیکنالوجی مستقبل قریب میں انسانوں کو 2 واضح حصوں میں تقسیم کر دے گی۔ ایک وہ اپ گریڈڈ ایلیٹ طبقہ ہوگا جو بائیو انجینئرنگ کے ذریعے طویل اور صحت مند زندگی پالے گا، اور دوسرا ایک بالکل یوزلیس کلاس یا غیر متعلقہ طبقہ ہوگا جو اس ٹیکنالوجی تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے معاشی اور عسکری دونوں حوالوں سے بیکار ہو کر رہ جائے گا۔ واو، یہ واقعی ایک ڈراونا خیال ہے۔ تو یہیں سے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اگر حیاتیات واقعی ایک سافٹ ویئر ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کوڈ کو پڑھنے کے بعد اسے ایڈٹ کرنے کے قابل کیسے ہوئے؟ یہ 2023 سے 2026 کا جو دور گزرا ہے ریسرچ پیپرز بتاتے ہیں کہ اس میں ہم نے ایک بہت بڑی لکیر پار کر لی ہے۔ یعنی اب ہم حیاتیات کی دریافت کے دور سے نکل چکے ہیں۔ بالکل، دریافت کا دور ختم ہو چکا ہے اور اب ہم باقاعدہ ڈیزائن کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو ڈیزائن کا عمل ہے یہ ہماری پچھلی میڈیکل ریسرچ سے اتنا مختلف کیسے ہے؟ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ہمیں پرانی میڈیکل سائنس کو دیکھنا ہوگا۔ دوا سازی یا فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے وہ دہائیوں تک ٹرائل اینڈ ایرر پر چلتی رہی ہے، یعنی تکے اور تجربات۔ ہاں، کہ ایک دوا ٹرائی کی، کام کر گئی تو ٹھیک، ورنہ دوسری بنائی۔ بالکل، سائنسدان مختلف کیمیکلز کو ملا کر دیکھتے تھے کہ کیا یہ مالیکیول فلاں بیماری پر اثر کرے گا یا نہیں۔ یہ ایک بہت ہی سست، مہنگا اور اکثر ناکام ہونے والا عمل تھا۔ صحیح، اور اب اے آئی کے آنے سے کیا بدلا ہے؟ اب میدان میں گوگل ڈیپ مائنڈ اور آئسومورفک لیبز کے بنائے گئے الفا فولڈ 3 اور ISO/DDE جیسے اے آئی سسٹمز آ چکے ہیں، اور یہ سسٹمز اندھے تجربات نہیں کرتے۔ تو پھر یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ مطلب ان کے پیچھے میکانزم کیا ہے؟ دیکھیے، یہ پیٹرن ریکگنیشن پر کام کرتے ہیں۔ ان ماڈلز کو دنیا میں موجود کروڑوں پروٹینز کا ڈیٹا فیڈ کر دیا گیا ہے۔
ان کا الگوریدم اتنی گہرائی میں جا کر ایٹمز اور مالیکیولز کے آپس میں جڑنے کے اصول سمجھ چکا ہے کہ اب یہ سسٹمز درست پیشگوئی کر لیتے ہیں کہ ایک مالیکیول کسی خاص پروٹین کے ساتھ کیسے جڑے گا۔ بالکل، اور یہ ان جگہوں کی بھی نشاندہی کر لیتے ہیں جو انسانی سائنسدانوں کی نظر سے بالکل اوجھل تھیں۔ یعنی وہ کام جو انسان لیبارٹری میں سالوں لگا کر کرتا تھا، یہ کمپیوٹر میں ورچولی کچھ سیکنڈز میں کر لیتے ہیں۔ جی، سیکنڈز میں۔ ریسرچ میں اس کی ایک بڑی زبردست مثال ESM-3 نامی AI ماڈل کی ہے۔ سائنسدانوں نے اس ماڈل کو زمین پر موجود اربوں پروٹین سیکوینسز کا ڈیٹا دیا اور کہا کہ ایک ایسا پروٹین ڈیزائن کرو جو اندھیرے میں چمکتا ہو، یعنی فلوریسنٹ ہو۔ ہاں، اور اس ماڈل نے جو نیا پروٹین بنایا وہ قدرت میں پائے جانے والے کسی بھی پروٹین سے 58% مختلف تھا، 58%۔ ریسرچ کے مطابق فطرت کو اندھے ارتقاء کے ذریعے یہ تبدیلی لانے میں شاید 50 کروڑ سال لگ جاتے۔ 50 کروڑ سال کی محنت AI نے چند لمحوں میں سمیٹ لی۔ بالکل، یہ حیران کن ہے۔ اور دیکھیں، یہی وہ مقام ہے جہاں AI ارتقائی وقت کی قید سے آزاد ہو رہا ہے۔ یہ اب صرف پیشگوئی نہیں کر رہا، بلکہ یہ نئی چیزیں تخلیق کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور جب بات جین ایڈیٹنگ یعنی DNA کو کاٹنے اور جوڑنے کی آتی ہے تو ہم نے قدرت کے بنائے ہوئے سسٹمز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جیسے کرسپر کی ہم بات کرتے ہیں۔ بالکل۔ پہلے ہم بیکٹیریا سے قدرتی کرسٹر سسٹمز لیتے تھے جو ایک مالیکولر کینچی کا کام کرتے تھے، لیکن 2024 میں AI نے دنیا کا پہلا مکمل طور پر مصنوعی جین ایڈیٹر تیار کر لیا ہے، جسے اوپن کرسپر 1 کہتے ہیں۔ جی، اوپن کرسپر 1۔ ذرا تھوڑا اسے آسان کر کے سمجھائیں، کیونکہ قدرتی کینچی اور اس AI والی مصنوعی کینچی میں فرق کیا ہے؟ یہ AI والی بہتر کیسے ہے؟ دیکھیں، قدرتی کرسپر سسٹم کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بعض اوقات DNA میں غلط جگہ پر کٹ لگا دیتا تھا، جسے ہم آف ٹارگٹ کٹس کہتے ہیں۔ یعنی جہاں کٹ نہیں لگانا تھا وہاں بھی لگ گیا؟ ہاں، بالکل ایسے جیسے آپ کسی کتاب میں سے ایک لفظ مٹانا چاہیں لیکن غلطی سے کوئی اور اہم جملہ ہی مٹ جائے۔ اوہ، تو یہ تو کافی خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن اوپن کرسپر 1 چونکہ AI نے ڈیزائن کیا ہے تو یہ DNA کو ایڈٹ کرنے میں قدرتی سسٹم سے 55.7% زیادہ بہتر ہے۔ واہ! میل آتا ہے۔ مطلب AI نے 4 ارب سال کے قدرتی ڈیزائن کو سیدھا سیدھا مات دے دی ہے۔ اگر ہم اسے ایک آسان تشبیہ سے سمجھیں نا، تو پرانی میڈیکل ریسرچ ایک اندھیرے کمرے میں سوئی ڈھونڈنے جیسی تھی، جہاں سائنسدان بس ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ بالکل صحیح تشبیہ ہے۔ لیکن اب AI کے پاس اس پورے کمرے کا ایک 3D نقشہ آ گیا ہے، اور ساتھ ہی ایک GPS بھی ہے جو سیدھا نشانے پر لے جاتا ہے۔ سیدھا نشانے پر۔ تو اب جب ہمارے پاس یہ GPS موجود ہے اور ہم DNA کے اس سافٹ ویئر کو درست طریقے سے ایڈٹ کرنا سیکھ چکے ہیں، تو ایک بہت بڑا سوال سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہم واقعی کوڈ کو فکس کر سکتے ہیں تو انسانیت کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا بگ یا خرابی کیا ہے جسے سائنسدان دور کرنا چاہیں گے؟ ظاہر ہے وہ بڑھاپا ہی ہے۔ بالکل، بڑھاپا۔ صدیوں سے انسان نے موت اور بڑھاپے کو ریاضی اور طبیعت کا ایک اٹل قانون مانا ہے۔ ایک ماڈل تھا جسے گومپٹس کا قانون کہتے تھے، صحیح، جو یہ ثابت کرتا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ جسم کا زوال یقینی ہے۔ لیکن اب اس نئے دور نے اس قانون کو بالکل غلط ثابت کر دیا ہے۔ یعنی بڑھاپا اب کوئی قدرتی قانون نہیں رہا؟ نہیں رہا۔ سائنسدان اب بڑھاپے کو خالصتاً ایک میکینیکل انجینئرنگ کا مسئلہ مانتے ہیں، جسے کسی بھی پرزے کی طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک الجھن ہے۔ جی بتائیں۔ کیا یہ قدرت کے نظام کے خلاف بغاوت نہیں لگتی؟ مطلب اگر بڑھاپا واقعی کوئی خرابی ہے تو انسان کے جسم کو قدرت نے ایسا کیوں بنایا کہ وہ وقت کے ساتھ کمزور ہو کر ختم ہو جائے؟ دیکھیں، اس کی وجہ وہ اصول ہے جسے ایولیوشنری وارنٹی یا ارتقائی وارنٹی کہا جاتا ہے۔ ارتقاء کا یا قدرتی انتخاب کا بنیادی مقصد یہ تھوڑی ہے کہ کوئی جاندار ہمیشہ زندہ رہے۔ تو پھر مقصد کیا ہے؟ اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ جاندار بڑا ہو، اپنی نسل آگے بڑھائے اور بس۔ جب ایک انسان 50 سے 70 سال کی عمر تک پہنچتا ہے اور ریپروڈکشن کا کام ختم ہو جاتا ہے تو قدرت کی دی ہوئی یہ وارنٹی ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب بدلت کا کام پورا ہو گیا۔ بالکل۔ ڈارون کا جو قدرتی انتخاب ہے نا، اسے بوڑھے افراد کو بیماریوں سے بچانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے بعد جسم کے خلیوں میں خرابیاں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی قدرت کو طویل عمر سے بذات خود کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ہمارے موجودہ ڈیزائن میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔
بالکل ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ اسی لیے ریسرچ میں گرین لینڈ شارک اور جیلی فش کی بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ ان جانداروں میں بڑھاپے کے اثرات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ جی، ان کے خلیے وقت کے ساتھ ویسے مرنا شروع نہیں کرتے جیسے انسانوں کے کرتے ہیں۔ یعنی قدرت کے پاس وہ فارمولا موجود تو ہے جو خلیوں کو ہمیشہ جوان رکھ سکتا ہے۔ اور یہی وہ فارمولا ہے جسے انسان اب مصنوعی طور پر استعمال کرنے کے قابل ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یاماناکا فیکٹرز ہیں۔ یاماناکا فیکٹرز؟ جی، یہ ایک نوبل انعام یافتہ دریافت ہے جو خلیوں کو ری پروگرام کرتی ہے۔ اسے تھوڑا آسان کر کے سمجھیں تو آپ ایپی جینیٹکس پر غور کریں۔ وقت کے ساتھ ہمارے ڈی این اے پر کچھ کیمیائی نشانات لگ جاتے ہیں۔ جیسے کسی پرانی سی ڈی پر مٹی لگ جائے؟ بالکل وہی بات۔ ڈی این اے کا اصل کوڈ اندر سے خراب نہیں ہوتا، بس وہ مٹی کی وجہ سے پڑھا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے خلیہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یاماناکا فیکٹرز دراصل کیمیکلز کا ایک ایسا کاکٹیل ہیں جو اس مٹی کو صاف کر دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ سیلولر گھڑی کو واپس صفر پر لے جاتا ہے؟ بالکل صفر پر۔ جب ایک نیا ایمبریو بنتا ہے نا، تو اس پر والدین کے بڑھاپے کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ اس کی گھڑی صفر پر سیٹ ہوتی ہے۔ سائنسدانوں نے جانوروں پر تجربات کرتے ہوئے یہی ریسیٹ کا عمل مصنوعی طور پر کیا اور حیران کن طور پر گلوکوما جیسی بیماری اور ٹشو کے فائبروسس کو ریورس کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ یعنی خلا واقعی دوبارہ جوان ہو گیا؟ 100%۔ ہارورڈ کے معروف محقق ڈیوڈ سنکلیر کا اس حوالے سے ایک بیان موجود ہے جو واقعی سوچ کے زاویے بدل دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑھاپا انسان دراصل کوئی ایسا شخص نہیں جو بس ختم ہو رہا ہے۔ جی، ان کے مطابق ہر بوڑھے انسان کے اندر ایک جوان انسان موجود ہے جو صرف ایک ریسیٹ کا انتظار کر رہا ہے۔ واہ! تو اس کا مطلب ہے بڑھاپا اب کوئی ناگزیر بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک سافٹ ویئر کی خامی ہے جس کا پیچ تیار ہو رہا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا بنیادی شفٹ ہے۔ مقصد اب صرف بیماریوں کو روکنا نہیں رہا، بلکہ انسانی صحت کے جوان دور کو دہائیوں تک طویل کرنا ہے۔ جسمانی کمزوری کو اب ایک قابل علاج میکینیکل فالٹ سمجھا جانے لگا ہے۔ بالکل۔ خیر، اگر بالغ انسانوں کی زندگی کو اس حد تک تبدیل کیا جا سکتا ہے تو پھر ذرا سوچیں کہ زندگی کے آغاز کا کیا ہوگا۔ جب ہم پیدائش کی بات کرتے ہیں تو ارتقاء میں قسمت یا لک کا عمل دخل ہمیشہ سے سب سے زیادہ رہا ہے۔ جی، بچہ کیسا ہوگا، اسے کون سی بیماریاں ہوں گی، یہ ایک قرعہ اندازی کی طرح تھا۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ قسمت کی جگہ ریاضی اور الگوریدمز لے رہے ہیں۔ بالکل۔ یہاں سے ایک نیا نظریہ سامنے آتا ہے جسے مورفولوجیکل فریڈم یا جسمانی آزادی کہتے ہیں۔ ٹرانس ہیومنزم کے فلسفے کے مطابق انسانی جسم کی جو موجودہ شکل ہے وہ کوئی مقدس یا حتمی چیز نہیں ہے۔ صحیح۔ اسے ایک اوتار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ جی، ایک اوتار جسے آپ اپنی مرضی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب اخلاقی طور پر صرف انسان کی موجودہ تعریف تک محدود رہنا ضروری نہیں سمجھا جا رہا۔ اور اس نظریے کا پہلا عملی مظاہرہ تو ڈیزائنر بچوں کے تصور پر ہو رہا ہے۔ بالکل، لیکن ایک منٹ، جب ہم بچوں کے ڈی این اے میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں فوراً وہی کرسپر یا جین ایڈیٹنگ آتی ہے، لیکن ریسرچ بتاتی ہے کہ 2026 تک جو ٹیکنالوجی کمرشلائز ہو چکی ہے وہ فزیکل جین ایڈیٹنگ نہیں ہے۔ نہیں، وہ بالکل الگ ہے۔ اسے پالی جینک ایمبریو اسکریننگ کہا جاتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ اسکریننگ اس فزیکل ایڈیٹنگ سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے۔ پالی جینک اسکریننگ میں آپ کو ایک کینچی لے کر ڈی این اے کے اندر کٹ نہیں لگاتے۔ اس میں مکمل طور پر اے آئی کا استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، تو کٹ لگائے بغیر کیسے ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آئی وی ایف کے ذریعے کئی ایمبریوز تیار کیے جاتے ہیں۔ اے آئی ان تمام ایمبریوز کے ڈی این اے کا ڈیٹا لیتا ہے اور ان میں موجود ہزاروں جینیاتی ویریئنٹس کا تیزی سے تجزیہ کرتا ہے۔ صحیح۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی الگوریدم آپ کو بتا دیتا ہے کہ ان میں سے کون سا ایمبریو صحت، قد، صورت اور سب سے بڑھ کر ذہانت کے لحاظ سے بہترین ہوگا۔ یہ حیران کن اور سچ پوچھے تو تھوڑا سا خوفناک بھی ہے نا؟ ریسرچ میں یہ ڈیٹا موجود ہے کہ الگوریدمز اب باقاعدہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر والدین کے پاس 10 ایمبریوز ہوں اور وہ اے آئی کی مدد سے سب سے ذہین کا انتخاب کریں تو پیدا ہونے والے بچے کے آئی کیو میں اوسطاً 6 سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ 6 پوائنٹس بہت بڑا فرق ہے۔
بالکل، اور ہیلیوپیونمکس جیسے سٹارٹ اپس تو اسے باقاعدہ ایک کنزیومر سروس بنا کر بیچ رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ٹرانس ہیومنزم کے حامی اسے ایک اخلاقی فریضہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر والدین کے پاس اپنے بچے کو کینسر سے بچانے یا اس کی ذہانت بڑھانے کا آپشن موجود ہو اور وہ محض روایات کی وجہ سے اے آئی کا استعمال نہ کریں تو یہ والدین کی طرف سے ایک مجرمانہ کوتاہی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی سمجھی جائے گی۔ یہاں آ کے ہم واقعی ایک بہت بڑے سماجی دوراہے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف اسے والدین کا حق اور بچے کے بہترین مستقبل کی ضمانت کہا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف کیا یہ کمرشلائزڈ یوجینکس کی شروعات نہیں ہے؟ بالکل ہے، اور بہت بڑی ہے۔ مطلب اگر کوئی والدین اپنے بچے کا IQ اپ گریڈ نہیں کرتے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ وہ بچہ اسکول کے پہلے دن سے ہی دوسرے اپ گریڈڈ بچوں سے پیچھے ہوگا۔ یہ تو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کنزیومر مارکیٹ بنتی نظر آ رہی ہے۔ اور دیکھیں، یہیں پر آ کر حیاتیات اور معاشرت کا اصل ٹکراؤ ہوتا ہے۔ جدید انسانی معاشرے کا سب سے بنیادی ستون کیا ہے؟ لبرل ہیومنزم، یعنی انسانوں کی برابری کا تصور۔ صحیح۔ ہم معاشی عدم مساوات کو اس لیے برداشت کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ ایک غریب اور ایک ارب پتی دونوں بنیادی طور پر تو ایک جیسے انسانی ہے نا؟ ہاں، دونوں کو ایک جیسی بیماریاں ہوتی ہیں، دونوں کا ذہن ایک ہی طرح کے ارتقائی اصولوں پر کام کرتا ہے۔ بالکل، لیکن اب ذرا تصور کریں، جب معاشرے کا ایک خاص طبقہ جینیاتی طور پر بے پناہ ذہین ہوگا، جذباتی طور پر مستحکم ہوگا اور اس کی عمر صدیوں پر محیط ہوگی، تو کیا برابری کا یہ پرانا تصور باقی رہ سکے گا؟ یوول نوح ہراری کے مطابق تو بالکل بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہیومنزم کی جگہ ایک نیا نظریہ لے گا جسے وہ ڈیٹائزم کہتے ہیں۔ ایک ایسا نظام جہاں فیصلے جذبات کے بجائے الگوریدمز کریں گے۔ بالکل، لیکن مجھے ہراری کی اس پیش گوئی کے ایک خاص حصے پر بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو انسان اس ٹیکنالوجی کو افورڈ نہیں کر پائیں گے نا، وہ ایک یوزلیس کلاس بن جائیں گے۔ ہاں، یعنی غیر متعلقہ طبقہ۔ اور ان کے ساتھ کوئی نفرت نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے ساتھ ایک طویل سماجی بے حسی کا برتاؤ ہوگا۔ بالکل ویسے ہی جیسے آج ہم انسان جانوروں یعنی لائف سٹاک کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس تشبیہ کی گہرائی کو سمجھیں ذرا۔ ہم گایوں یا بھیڑوں سے نفرت تھوڑی کرتے ہیں، لیکن ہمارا پورا معاشی نظام ان کی تکلیف کے لیے بالکل بے حس ہو چکا ہے۔ کیونکہ سسٹم کو ان سے صرف ایک خاص قسم کا کام چاہیے۔ بالکل، تو جب ایک اپ گریڈڈ طبقہ ہر لحاظ سے غیر اپ گریڈڈ انسانوں سے بڑھتر ہو جائے گا تو یہ عام انسان ان کے کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ انہیں اسی سسٹمک انڈیفرنس یا بے حسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن میں سوچ رہی تھی، کیا واقعی ٹیکنالوجی کی دنیا کے ارب پتی اور طاقتور لوگ اس طرح سوچتے ہیں، یا یہ محض سائنس فکشن کا کوئی خیال ہے؟ ان کے بیانات اور ان کی جو سرمایہ کاری ہے اسے دیکھنا ہوگا۔ مارک زکربرگ نے باقاعدہ اعلان کیا ہے اور اربوں ڈالرز مختص کیے ہیں تاکہ اس صدی کے اختتام تک تمام بیماریوں کو ختم کیا جا سکے۔ صحیح، اور جیف بیزوس بھی تو سیلولر ری پروگرامنگ پر بے تحاشا سرمایہ لگا رہے ہیں۔ جی بالکل، پیٹر تھیل کا تو باقاعدہ ماننا ہے کہ ارتقاء کوئی ایسی چیز نہیں جس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے، ہمیں اسے فرار حاصل کرنا چاہیے۔ واہ، اور ایلون مسک کا وہ بیان تو سب کو یاد ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو انسان اپ گریڈ نہیں ہوں گے وہ محض پالتو بلیوں کی طرح بن کر رہ جائیں گے۔ ہاں، ہاؤس کیٹس کی طرح۔ ہم یہاں پھر سننے والوں کو یاد کرواتے چلیں کہ ہمارا مقصد ان ارب پتی افراد کے بیانات کی تائید کرنا بالکل نہیں ہے، لیکن ہم اس بات کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے کہ جس تیزی سے ان کا سرمایہ ان ٹیکنالوجیز میں ڈالا جا رہا ہے وہ مستقبل کی ایک بڑی واضح تصویر پیش کر رہا ہے۔ ناقدین کے مطابق ہم باقاعدہ ایک نئی نو یعنی نیو نیانڈرتھالز کو جنم لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ خلیج شاید اتنی بڑی ہوگی جسے پاٹنا کبھی ممکن نہ ہو۔ آج تو عدم مساوات صرف دولت کا ہے نا، لیکن کل کا عدم مساوات مکمل طور پر حیاتیاتی ہوگا۔ حیاتیاتی عدم مساوات، بالکل۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کا نچوڑ نکالیں
تو وہ یہ ہے کہ اے آئی کے انقلاب کا اصل نتیجہ انڈسٹری میں محض فیکٹریوں کا آٹومیٹ ہونا نہیں ہے۔ نہیں، اس کا اصل نتیجہ انسانیت کا حیاتیاتی طور پر دو مختلف اقسام میں بٹ جانا ہے، جسے الگورتھمک ڈائیورجنس آف دا اسپیشیز کہا جا رہا ہے۔ اربوں سالوں پر محیط قدرتی ارتقاء کا دور اب حقیقتاً اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اور اس کی جگہ ایک ایسے ارتقاء نے لے لی ہے جسے ہم خود لیبارٹریز میں اے آئی کی مدد سے ڈیزائن کر رہے ہیں۔ مطلب قدرت اب ہمارے فیصلے نہیں کر رہی ہے، بلکہ ہم خود قدرت کو دوبارہ سے کوڈ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے آج کی گفتگو کا آغاز اس تصور سے کیا تھا کہ ہماری حیاتیات واقعی ایک پروگرامبل سافٹ ویئر بن چکی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اے آئی کس طرح اس سورس کوڈ کو پڑھ کر اس کے بگز نکال رہا ہے۔ پوری انسانیت کے سرور کے ایڈمن رائٹس آخر کس کے پاس ہوں گے، اور کیا واقعی وہ حقوق کسی اور کے ہاتھ میں دینے کے لیے ہم تیار ہیں؟